نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا ونبینا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد رسول النبی الکریم الامین مکین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین ہم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین فمن ابتغاء وراء ذلک فأولئک هم العادون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین و ناظرین، خواتین و حضرات، اللہ کی توفیق اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے ہم درس عرفان القرآن کی اس علمی اور روحانی نشست میں حاضر ہیں۔ ہماری سلسلہ وار گفتگو سورہ المؤمنون کی روشنی میں مؤمنین کی صفات یعنی اہل ایمان کے اوصاف کیا ہوتے ہیں کہ انہیں مومن جانا جائے، اس پر جاری تھی، اور ہم نے پچھلی نشست میں تیسرا وصف بیان کیا تھا کہ اہل ایمان زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اپنے نفوس کی حفاظت کرتے ہیں۔ آج ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے آیات نمبر 5، 6 اور 7 اس میں جو اللہ تعالیٰ نے مومنین کے اوصاف کو بیان کیا ہے اسے انشاءاللہ اللہ کی توفیق اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین، اور وہ لوگ جو ہم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، سوائے اپنی بیویوں کے یا ان باندیوں کے جو ان کے ہاتھوں کی مملوک ہیں، فإنہم غیر ملومین، بے شک احکام شریعت کے مطابق ان کے پاس جانے سے ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ پھر فرمایا فَمَنِ ابْتَغَاءَ وَرَاءَ ذَلِكَ، پھر جو شخص ان حلال عورتوں کے سوا کسی اور کا خواہش مند ہو تو فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو ایسے لوگ ہی حد سے تجاوز کرنے والے سرکش ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے مومنین کا جو 5واں وصف بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی بیویوں کو چھوڑ کر جو نکاح کے ساتھ شریعت نے ان پر حلال کی ہیں کسی اور کی طرف رغبت نہیں کرتے، اور اپنے نفس کو کسی اور طرف مائل نہیں کرتے۔ یہ ایمان کی علامت ہے، یہ کسی میں بھی صفت ایمان کی علامات میں سے ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنی حلال کردہ بیویوں تک روکے رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زنا کاری اور بے حیائی کی طرف نہیں جاتے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں
حکمن اس بے حیائی سے بے حیائی کہا اور اس سے منع فرمایا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، خبردار بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، یہ کھلی بے حیائی ہے، زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ کھلی بے حیائی ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور یہ برا راستہ ہے، اس برے راستے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ پھر سورہ الفرقان میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ، یہ رحمان کے مقبول ترین بندوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے قرآن مجید نے سورہ الفرقان میں فرمایا کہ وہ اللہ کے سوا کسی دوسرے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے الہ کی پوجا نہیں کرتے۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وہ اس جان کو ناحق قتل نہیں کرتے جسے اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے۔ وَلَا يَزْنُونَ، اور نہ ہی وہ زنا کے قریب جاتے ہیں، بے حیائی کے قریب جاتے ہیں۔ تو مومنین کا پانچواں وصف یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے اور اپنے ایمان کو جلا بخشتے ہوئے اس مادی دنیا میں رہتے ہوئے اپنے نفس کو کنٹرول کرتے ہیں، اللہ کی یاد میں ہر وقت رہتے ہیں، اور ایمان کی حفاظت کے چھیننے والے جو بہت سارے مقامات ہیں، بہت سارے محلات ہیں، محال ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ بے حیائی اور زنا کے قریب نہیں جاتے۔ یہ ان کا وصف ہے، وہ زندگی بھر صبر استقامت کے ساتھ گزارتے ہیں۔ اب آئیے ناظرین، اس پر چند احادیث مبارکہ جو زنا کی مذمت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی منع فرماتے ہوئے بیان کی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 7 آدمیوں کو اللہ اپنے سائے میں رکھے گا، قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے، جس دن اس کے سائے کے سوا کسی اور کا سایہ نہیں ہوگا۔ اس میں پہلا شخص وہ جو انصاف کرنے والا حکمران ہوگا، وہ اللہ کے سائے میں ہوگا۔ دوسرا وہ جوان جو جوانی کی امنگوں میں اللہ کی بندگی کرے گا، اللہ کی عبادت کرے گا، یعنی جوان تھا، جوان میں امنگیں ہیں، رنگینیاں ہیں، دنیا کی حرص ہے، دنیا کے ذائقے ہیں، دنیا کا حسن ہے، ان سب سے منہ پھیر کر اللہ کی عبادت میں، طاعت گزاری میں، سجدہ ریزیوں میں اپنی پیشانی کو سجدوں کی لذت سے آباد کرے گا، تو وہ فرمایا کہ قیامت کے دن وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا۔ تیسرا فرمایا وہ جس کا دل مسجد میں لگا رہے، مسجد میں لگا رہتا ہے۔ اور چوتھے وہ آدمی جنہوں نے اللہ کے لیے دوستی رکھی، یعنی ان کی دوستی کی بنیاد پیسہ نہیں ہے، ان کی دوستی کی بنیاد دنیا کی حرص نہیں ہے، ان کی دوستی کی بنیاد کوئی اور ذاتی مفاد یا لالچ نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ وہ اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ملتے ہیں، اس لیے ملتے ہیں کہ یہ اللہ والا ہے، اس لیے ملتے ہیں کہ یہ نیک آدمی ہے۔ تو پیچھے ان کا صرف ملاقات، دوستی مرتے دم تک اس پر رہے کہ وہ اللہ کی خاطر ملتے ہیں اور اسی پر مر گئے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ قیامت کے دن اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا۔ پانچواں وہ مرد جس کو ایک مرتبے والی با اثر خاتون نے برائی کی اور زنا کی دعوت دی، اور اس کو موقع تھا، سب کچھ تھا، لیکن اس نے کہہ دیا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کے خوف کی وجہ سے اس نے اپنی خواہش کو ترک کر دیا، اور اس کی خواہش کو ترک کر دیا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا شخص بھی قیامت کے دن اللہ کے سائے میں ہوگا۔ اور چھٹا وہ مرد جس نے اللہ کی راہ میں ایسا چھپا کر صدقہ کیا
کہ اس نے دائیں ہاتھ سے دیا تو بائیں کو بھی خبر نہ ہو، یعنی صدقہ کر کے اس کو بتاتا نہیں پھرتا۔ اور ساتواں وہ شخص کہ جس نے خلوت میں اکیلا تھا، اسے اپنے گناہ یاد آ گئے، اپنی نافرمانیاں یاد آ گئیں، اور ان نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ کی یاد آ گئی، اللہ کی حضوری یاد آ گئی، قیامت کے سوالات یاد آ گئے، قیامت کی ہولناکیاں یاد آ گئی، اور اس وجہ سے خوف الہی میں، محبت الہی میں اس کی آنکھ میں آنسو بھر آئے۔ اللہ پاک حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے شخص پر بھی اللہ کی رحمت کا سایہ رہے گا، اور اسے اللہ رب العزت اس دن اپنے سائے میں رکھے گا جس دن کسی کا سایہ نہیں ہوگا۔ یہ صحیح بخاری ہے اور کتاب الشہادات۔ اسی طرح صحیح بخاری ہی کی دوسری حدیث پاک ہے، حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ جو شخص محسن نہ ہو اور وہ زنا کرے، اس کو 100 کوڑے مارو اور 1 سال کے لیے جلا وطن کر دو۔ محسن سے مراد یہ ہے غیر شادی شدہ ہو، یعنی جس کی شادی نہیں، نوجوان تھا اور اس نے زنا کر لیا تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں، اور اگر شادی شدہ ہے تو پھر دوسری حدیث پاک کے مطابق فاعل اور مفعول یعنی مرد و عورت کو دونوں کو سنسار کیا جائے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ یہ سوال کیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ جب تم کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک بناؤ تو یہ گناہ ہے، حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، یعنی شرک کرنا۔ پھر اس شخص نے پوچھا اس کے بعد بڑا گناہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، تم اپنی اولاد کو اس لیے قتل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گی۔ یعنی اوائل دور کی بات ہو رہی ہے کہ لوگ اپنے بیٹوں کو، بیٹیوں کو اس لیے قتل کر دیتے تھے کہ افلاس تھا، غربت تھی، لہٰذا وہ ان کو قتل کر دیتے تھے۔ پھر اس نے پوچھا، یا رسول اللہ تیسرا بڑا گناہ کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے بعد بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اپنے ہمسائے کی عورت سے زنا کرو۔ تو چونکہ ہمسائے کی عورت کا تذکرہ کیا، یہاں شائبہ زیادہ ہے، یہاں پر چونکہ محل زیادہ ہے، قربت ہوتی ہے، ہمسایہ گھر میں نہیں تھا، اس کی عورت کے ساتھ زنا کرنا یہ سب سے بڑے گناہوں میں سے ہے۔ یہ حدیث پاک مسلم شریف میں آئی۔ پھر اسی طرح آقا علیہ السلام نے صحیح مسلم شریف کی دوسری حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم ہر جو اس کے زنا کا حصہ لکھا ہوا ہے وہ اس کو ملے گا، پس آنکھوں کا زنا غیر محرم عورتوں کو دیکھنا ہے، اور کانوں کا زنا فحش باتوں کا سننا ہے، اور ہاتھوں کا زنا غیر محرم کو پکڑنا ہے، اور پیروں کا زنا غیر محرم کی طرف چل کے جانا ہے۔ دل زنا کی خواہش کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق کر دیتی ہے۔ تو یہ حدیث پاک بھی زنا کی مذمت میں آئی ہے۔ اس حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے آنکھوں کا، ہاتھوں کا، زبان کا اور پیروں کا زنا بھی قرار دیا ہے۔ سوچوں کے زنا بھی ہیں، کانوں کا زنا بھی ہے۔ تو مومن وہ ہے والذین ہم لفروجہم حافظون، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں اور اپنی آنکھوں کی، زبان کی، کانوں کی، ہاتھوں کی، پاؤں کی بھی حفاظت کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی نافرمانی کی طرف نہ اٹھنے پائیں۔ پھر سیدہ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کا خون حلال نہیں جو گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، مگر 3 میں سے کسی ایک وجہ سے۔ یعنی معنی یہ ہے
کہ کسی کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، ایسے شخص کو جو اللہ اور اللہ کے رسول کی گواہی دیتا ہو قتل کرنا جائز نہیں ہے، سوائے ان 3 آدمیوں کے جو آگے بیان ہو رہے ہیں۔ نمبر 1، جس شخص نے شادی کے بعد زنا کیا تو اس کو رجم اور سنسار کیا جائے گا، یعنی لا الہ بھی پڑھتا ہے مگر شادی شدہ ہے اور پھر زنا کرتا ہے تو یہ پہلا شخص ہے کہ اس کو قتل کرنا چاہیے، اور یہ قتل حکومت کرتی ہے، عدالت اس کا فیصلہ کرے گی۔ دوسرا، وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کرنے نکلے تو اسے قتل کیا جائے گا، یعنی اللہ اور رسول سے مراد یہ ہے کہ جنگ میں آ گیا، جنگ ہو رہی تھی اور وہ جنگ میں کفر کی طرف سے یا باطل کی طرف سے یا ظالم کی طرف سے اہل حق کے ساتھ لڑ رہا ہے تو اس وقت میدان جنگ میں اسے قتل کرنا جائز ہوگا، اور اس پر یہ ہے کہ یا اسے سولی چڑھایا جائے گا یا اسے جلا وطن کیا جائے گا، یعنی یہ 3 اس کی بیان کی ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سزائیں، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے لڑنے آ جائے یا سولی چڑھایا جائے گا یا جلا وطن کیا جائے گا۔ اور تیسرا، وہ شخص جو کسی کو قتل کر دے، یعنی قاتل کو قتل کرنا یہ لازم ہے۔ ان تینوں میں بھی ایک پہلا شخص وہ ہے جو شادی شدہ ہو کر بھی غیر محرم کے پاس جاتا ہے اور زنا کاری کرتا ہے، شریعت کہتی ہے اسے بھی قتل کیا جائے۔ یہ سنن ابی داؤد کی حدیث پاک ہے۔ اسی طرح سنن ابی داؤد میں ایک دوسری اور حدیث پاک جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی زنا کرتا ہے تو وہ اس وقت تک مومن نہیں ہوتا جب تک زنا کے عمل میں مشغول رہتا ہے۔ ایک دوسری حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق کہ جب وہ زنا کے عمل میں ہوتا ہے تو اس کا ایمان نکل جاتا ہے اور اس لمحے وہ زمین پر حالت ایمان میں نہیں ہوتا، وہ مومن نہیں رہتا۔ اور مومنین کی صفات میں یہ ہے کہ وہ زنا کے قریب نہیں جاتے، شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور فرمایا، اور جب چوری کرتا ہے تو اس وقت بھی مومن نہیں رہتا۔ 2 باتیں اس حدیث پاک میں فرمائی، زنا کے وقت بھی اس کا ایمان نکل جاتا ہے، اور چوری کر رہا ہوتا ہے تو عمل چوری کرنے کے دوران بھی اس کا ایمان نکل جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب شراب پیتا ہے تو اس کا ایمان نکل جاتا ہے، وہ مومن نہیں رہتا۔ اور توبہ کے بعد، اور توبہ تو بعد میں پیش ہوتی ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ جب یہ تینوں کام وہ کر رہا ہوتا ہے، شراب پیتا ہے، چوری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، تو اس حالت میں وہ مومن نہیں رہتا۔ اس کے بعد جب وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک توبہ سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن یہ حالت اس پہ زمین پہ گزرے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو بھی ناپسند فرماتے ہیں کہ ہو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی، ہو اللہ تعالیٰ کو ماننے والا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا خواستگار، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت رکھنے والا ہو، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں کہ اس پر پوری زندگی میں کوئی لمحہ بھی ایسا نہ آئے کہ اس کے اندر سے ایمان ہی خارج ہو اور بے ایمان ہو، اس کے اندر ایمان نہ ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 3 کام جب کر رہا ہوتا ہے اس وقت ایمان خارج ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے، سائڈ پہ ہوتا ہے۔ جب توبہ کرتا ہے یا ان اعمال سے، جب وہ دوبارہ نشے کی حالت میں تھا، شراب پی رہا تھا، ایمان نکل گیا، زنا کر رہا تھا، ایمان نکل گیا، چوری کر رہا تھا، دوران عمل، چوری کے دوران عمل نکل گیا، لیکن جب تینوں سے فارغ ہو گیا پھر اس کے بعد ایمان داخل ہو جاتا ہے اس کے من میں، اس کے دل میں آ جاتا ہے، پھر بعد میں توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ وہ سارے گناہ بھی مٹا دیتا ہے۔ لیکن آقا علیہ السلام کی خواہش ہے کہ میرا امتی کسی حال میں بھی زندگی میں اس پر کوئی ایک لمحہ ایسا نہ آئے کہ اس کے دل کے اندر ہی ایمان نہ ہو۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی زنا کرتا ہے تو ایمان اس سے نکل کر اس کے اوپر سائے کی طرح ہو جاتا ہے، اور جب وہ اس بد فعل سے فارغ ہو جاتا ہے تو ایمان اس کی طرف دوبارہ لوٹ آتا ہے۔
وہی وضاحت ہے کہ جب عمل کے دوران ہوتا ہے اور اس عمل میں مشغول ہوتا ہے، اس وقت ایمان خارج ہو کے اس کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے اور اس وقت وہ مومن نہیں رہتا۔ اسے بھی سنن ابن داؤد نے روایت کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے صغیرہ گناہ کے مشابہ اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں دیکھی، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کے حصہ میں جس قدر زنا یا مقدمات زنا لکھ دیا ہے وہ اسے ضرور پائے گا۔ پس آنکھوں کا زنا شہوت کی نیت سے دیکھنا ہے، زبان کا زنا بولنا ہے، نفس میں خواہشات جنم لیتی ہیں اور شرمگاہ ان خواہشات کی تکمیل کرتی ہے یا انہیں ناکام بنا دیتی ہے۔ یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ انسان کا دل اور طبیعت زنا کی طرف مائل ہوتی ہے، اس کی آنکھوں سے شروعات ہوتی ہے، وہ دیکھتا ہے، اس کے بعد پھر اس کا نقشہ دل میں آتا ہے، پھر دل اس کی رغبت کرتا ہے، پھر ہاتھ اور پاؤں اور زبان اس پر کلام کرتی ہے، زبان کلام کرتی ہے، اور پھر ہاتھ آگے بڑھتے ہیں، پھر اس کو چھوتے ہیں، پھر اس طرح وہ اس کی تکمیل کرتا ہے۔ یا تو یہ ساری خواہشیں جب پیدا ہوتی ہیں تو یا نفس اس سے رک جاتا ہے تو اس کی تکمیل نہیں ہوتی، وہ بچ جاتا ہے، یا اس کی تکمیل کر کے تو زنا کے عمل میں مبتلا ہو کر اس لمحے ایمان سے خارج ہوا ہوتا ہے۔ یہ بھی سنن ابی داؤد کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر ابن آدم کے لیے زنا کا ایک حصہ مقرر ہے۔ یہ قصہ بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا، دونوں ہاتھ زنا کرتے ہیں، ان کا زنا پکڑنا ہے، دونوں پاؤں زنا کرتے ہیں، ان کا زنا موضع زنا پر پہنچنا، یعنی جس جگہ پر زنا اس نے کرنا ہے اس طرف پاؤں کے ساتھ وہ چل کے جاتا ہے، چلنا ہے۔ منہ بھی زنا کرتا ہے اور اس کا زنا بوسہ لینا ہے، یعنی غیر محرم عورت کے پاس یا غیر محرم عورت کا مرد کے پاس اس کو چھونا، اس کی طرف چل کے جانا اور اس کے ساتھ بوسو کرنا، یہ بھی زنا ہے۔ یہ اس لیے بیان کیا گیا کہ اگر یہاں سے ہاتھ اس ہاتھ تک واپس پلٹ جاتا ہے اور جسمانی ملاپ نہیں کرتا تو یہ بھی اس نے زنا میں حصہ ڈالا، اس کو بھی زنا کہا جاتا ہے۔ تو ناظرین، ان آیات کی روشنی میں اور ان تمام احادیث مبارکہ کی روشنی میں زنا کو بہت بڑا گناہ قرار دیا گیا، اور اللہ رب العزت نے سورہ المؤمنون کی آیات نمبر 5، 6 اور 7 میں یہ فرمایا کہ اہل ایمان کا 5واں وصف یہ ہے کہ وہ کبھی زنا کے قریب نہیں جاتے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اسی حفاظت میں ساری زندگی گزار کر اپنے ایمان کو جلا دیتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے حال پہ کرم فرمائے، اور جو کچھ ہم قرآن مجید سے تعلیمات لے رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہماری زندگی کا حصہ بنا دے۔ یہ گفتگو انشاءاللہ جاری رہے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔